میرے نبی کوئز ٹیلنٹ شو پروگرام ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی جانب سے ہر سال انڈیا کے مختلف ریاستوں میں 3 لیول پر چلایا جاتا ہے، جس میں پہلا لیول ہر مکتب کے بچوں کے درمیان مسابقاتی پروگرام کے طور پر چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رینج لیول، یعنی ایک ریجن میں کئی رینج ہوتے ہیں اور ہر ایک رینج میں تقریباً 25 سے 30 مکتب ہوتے ہیں، تو رینج لیول پروگرام میں ہر رینج کے 25 سے 30 مکتب کے درمیان مسابقاتی پروگرام چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 25 سے 30 مکاتب کے درمیان جو بچے اچھے سے اچھا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو ریجن لیول پر، یعنی تمام رینج کو ملا کر گرینڈ فنالے کے طور پر چلایا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ان تمام پروگراموں میں ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی جانب سے بچوں کو اچھے سے اچھے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ میرے نبی کوئز ٹیلنٹ شو پروگرام میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مشتمل بہت سے سوال و جواب ہوتے ہیں جو بچوں کو پہلے سے ہی تیاری کرنے کے لیے دے دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص کتاب بھی تیار کی گئی ہے جس کا نام اسلامی معلومات ہے۔ اس پروگرام میں بچے بہت ہی محنت اور لگن سے تیاری کر کے آتے ہیں اور ہر بچے اس پروگرام میں اچھے سے اچھا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس پروگرام سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مکتب میں پڑھنے والے بچے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اچھی معلومات رکھنے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے وہ ساری معلومات مکتب کے بچوں کو ہو جاتی ہے۔ ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسلم بچے، نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت، ہر کسی کو اسلام کی بنیادی تعلیم مل سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت، ہر کوئی تحصیل علم کی جو فرضیت ہے وہ ادا کر لے اور ہر کسی کو اسلام کی بنیادی تعلیم مل سکے۔ اس مقصد کے تحت ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں کام کر رہی ہے اور بچوں کے مابین مسابقاتی پروگرام بھی منعقد کرتی ہے جس میں بچے اچھے سے اچھا مظاہرہ کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کی تعلیم میں دن بدن ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سوال نمبر 177، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نکاح میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 اونٹ مہر کے طور پر دیا تھا۔ سوال نمبر 178، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی اولادیں ہوئیں؟ جواب، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں ہوئیں۔ سوال نمبر 179، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل ازواج مطہرات 11 ہیں۔ سوال نمبر 180،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات قریشی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل 6 ازواج مطہرات قریشی تھیں۔ سوال نمبر 181، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات عربی تھیں لیکن قریشی نہیں تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل 4 ازواج مطہرات غیر قریشی یعنی عربی تھیں لیکن قریشی نہیں تھیں۔ سوال نمبر 182، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات غیر قریشی اور غیر عربی یعنی عربی بھی نہیں تھی اور قریشی بھی نہیں تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ایسی تھیں جو قریشی بھی نہیں تھی اور عربی بھی نہیں تھیں۔ سوال نمبر 183، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات کا نام بتائیں جو قریشی تھیں یعنی قریش قبیلے کی رہنے والی تھی۔ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات کا نام جو قریشی یعنی قریش قبیلے کی رہنے والی تھی یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد، سودا بنت زمعہ، عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر بن خطاب، سلمہ، حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سوال نمبر 184، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات کا نام بتائیں جو قریشی یعنی قریش قبیلے کی رہنے والی نہیں تھیں لیکن عربی تھیں۔ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات کا نام جو قریشی نہیں تھیں لیکن عربی تھیں: زینب بنت جحش، جویریہ بنت الحارث، زینب بنت خزیمہ، میمونہ بنت الحارث ہے۔ سوال نمبر 185، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان زوجہ محترمہ کا نام بتائیں جو قریش قبیلے کی رہنے والی نہیں اور عربی بھی نہیں تھی۔ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان زوجہ محترمہ کا نام جو قریشی بھی نہیں تھی اور عربی بھی نہیں تھی صفیہ بنت حیی ہے۔ سوال نمبر 186، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹوں کا نام بتائیں۔ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ سوال نمبر 187، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام بتائیں۔ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام فاطمۃ الزہرا، رقیہ، کلثوم اور زینب ہے۔ سوال نمبر 188، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کا نام بتائیں جو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئیں۔ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔
سوال نمبر 189، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص بن الربیع کی نکاح میں آئیں۔ سوال نمبر 190، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے نکاح میں آئیں؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئیں۔ سوال نمبر 191، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 11 رمضان نبوت کے 10ویں سال میں ہوا۔ سوال نمبر 192، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 65 سال کی تھی۔ سوال نمبر 193، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا نکاح کن سے ہوا؟ جواب، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا نکاح سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ سوال نمبر 194، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نکاح کن سے ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نکاح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ سوال نمبر 195، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے سال تک بقید حیات رہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 48 سال تک بقید حیات رہیں۔ سوال نمبر 196، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں وفات پانے والی امہات المؤمنین کون کون تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں وفات پانے والی امہات المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما تھیں۔ سوال نمبر 197، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 66 سال کی تھی۔ سوال نمبر 198، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدفون ہیں؟ جواب، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ سوال نمبر 199، امہات المؤمنین میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن کا تذکرہ اکثر کیا کرتے تھے؟ جواب، امہات المؤمنین میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اکثر کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 200، امہات المؤمنین میں سے کون حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی؟ جواب، امہات المؤمنین میں سے حضرت
سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ سوال نمبر 201، امہات المؤمنین میں سے پھوپھی زادی زوجہ کون تھیں؟ جواب، امہات المؤمنین میں سے پھوپھی زادی زوجہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ سوال نمبر 202، امہات المؤمنین میں سے سب سے زیادہ احادیث کن سے مروی ہے؟ جواب، امہات المؤمنین میں سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سوال نمبر 203، امہات المؤمنین میں ام المساکین کن کا لقب ہے؟ جواب، امہات المؤمنین میں ام المساکین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ سوال نمبر 204، امہات المؤمنین میں طاہرہ کن کا لقب ہے؟ جواب، امہات المؤمنین میں طاہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ سوال نمبر 205، امہات المؤمنین میں سے حافظات قرآن کون کون تھیں؟ جواب، امہات المؤمنین میں سے قرآن حفظ کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما تھیں۔ سوال نمبر 206، امہات المؤمنین میں سے کن کا نکاح بادشاہ نجاشی نے کروایا؟ جواب، امہات المؤمنین میں سے سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بادشاہ نجاشی نے کروایا تھا۔ سوال نمبر 207، امہات المؤمنین میں سب سے پہلے کن کی وفات ہوئی؟ جواب، امہات المؤمنین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 208، امہات المؤمنین میں سب سے آخری میں کس کی وفات ہوئی؟ جواب، امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پائیں۔ سوال نمبر 209، امہات المؤمنین میں سے کون سی ام المؤمنین کربلا کے واقعہ کے وقت بقید حیات تھیں؟ جواب، امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کربلا کے واقعہ کے وقت بقید حیات تھیں۔ سوال نمبر 210، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ جواب، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 62 ہجری میں وفات پائیں۔ سوال نمبر 211، امہات المؤمنین میں سے کون سی ام المؤمنین کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی؟ جواب، امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ سوال نمبر 212، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ جواب، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال میں وفات پائیں۔ سوال نمبر 213، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں مدفون ہیں؟ جواب، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام حجون میں جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں۔
سوال نمبر 214، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل کتنی اولادیں تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل 7 اولادیں تھیں۔ سوال نمبر 215، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال نمبر 216، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے کون تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 217، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے چھوٹے کون تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے چھوٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 218، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 219، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کن کے بطن اطہر سے ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہوئی۔ سوال نمبر 220، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بادشاہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا؟ جواب، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ مصر مقوقس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ سوال نمبر 221، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی کون تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ سوال نمبر 222، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کون باحیات تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بقید حیات تھیں۔ امہات المؤمنین میں 2 ام المؤمنین کسی 2 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کے نام بتائیں۔ امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ سوال نمبر 224، کس صحابی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سوال نمبر 225، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کس صحابی کے ہاتھ میں دیا؟
جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ سوال نمبر 226، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کب ہوا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 2 ہجری میں ہوا۔ سوال نمبر 228، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی خواتین جنت کی سردار ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین جنت کی سردار ہیں۔ سوال نمبر 228، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں وفات پائی۔ سوال نمبر 229، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری میں وفات پائیں۔ سوال نمبر 230، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب وفات پائی؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں وفات پائیں۔ سوال نمبر 231، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ہجری میں وفات پائیں۔ سوال نمبر 232، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نسل کن سے آگے بڑھی؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نسل حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھی۔ سوال نمبر 233، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 234، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 2 بیٹوں کا نام بتائیں جن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نسل آگے بڑھی۔ جواب: حضرت امام حسن بن علی اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 2 خوش نصیب بیٹے ہیں جن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نسل آگے بڑھی۔ سوال نمبر 235، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت فرمایا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت فرمایا انہیں غزوہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 236، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی غزوہ کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی غزوہ غزوہ ابوا کے نام سے جانی جاتی ہے۔
سوال نمبر 237، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری غزوہ کا نام کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری غزوہ تبوک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سوال نمبر 238، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی سریہ کا نام کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی سریہ سیف البحر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سوال نمبر 239، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری سریہ کا نام کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری سریہ دومۃ الجدل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سوال نمبر 240، کس غزوہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا؟ جواب، غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔